السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور عزیز دوستو، آج کا بہت ہی اہم ویڈیو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس اہم پیغام کو آپ خود بھی غور سے سنیں اور دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ دیکھیے، میں آپ کی یادداشت کے لیے بتا دوں کہ ابھی 2 دن پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک خبیث الدہر ولد الزنا، دنیا کا ایک بہت بڑا جھوٹوں کا باپ غالب کمال کے نام سے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، جس میں نے یہ بتایا تھا کہ غالب کمال ایک ایسا فتنہ ہے جس نے اب تک لاکھوں سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں کا ایمان ہڑپ کر دیا ہے۔ لہذا اسی کے تعلق سے دیکھیے، آج ایک ایسی تحقیق میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو میں نے پچھلے 2 دن میں برابر اس پر نظر رکھی، اور جس تحقیق کو میں پہنچا ہوں اس تحقیق کا خلاصہ میں آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، بہت غور سے سنیں۔ دیکھیے، غالب کمال کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سیدھے سادے مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے اور ان کا ایمان ہڑپ کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلواتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو مرتد کہلواتا ہے۔ لہذا اس نے دیکھیے اب جو حملہ کیا ہے، نیا تازہ حملہ اس کا یہ ہے، اس کا حملہ اب قرآن مجید پر ہے۔ ظالم کہتا ہے کہ قرآن مجید، پورا قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس نے کیا کہا کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن پورا قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وہ اپنی ویڈیو میں دیکھیے کوئی اس سے بات کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں جو فرمایا گیا ذالک الکتاب، تو یہ کتاب، تو یہ جو صورت ہے، یہ صورت یہ قرآن کی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو قرآن جہاں کہیں بھی ہے وہ صورت قرآن کی نہیں ہے۔ اس نے ایک اعتراض یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جہاں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ تلک آیات الکتابی یا تلک آیات اللہ، یعنی یہ اللہ کی آیتیں ہیں یا یہ اللہ کی کتاب ہے، تو یہ تو اللہ کی کتاب ہے، باقی اس کے علاوہ جتنا قرآن ہے، ظالم کہتا ہے وہ خبیث الدہر، وہ خبیث کہتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، سوچے تو صحیح، یہ تمام چیزیں کہاں سے پیدا ہو گئی؟ پچھلے 50-60 سال بھی اگر ہم دیکھیں، 80-90 سال بھی اگر ہم دیکھیں، اگر اس سے زیادہ بھی ہم دیکھ لیں، تو پچھلے کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں ایسے اعتراضات دیکھیے ملتے ہوں۔ اس کا ایک اعتراض۔ دوسرا اعتراض دیکھیے اس نے قرآن پر یہ کیا، اس نے کہا ہے معاذ اللہ رب العالمین، نقل کفر نباشد، اس لیے میں آپ کو آپ کی بھلائی کے لیے، اپنے سیدھے سادے مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے، دیکھیے اس لیے کہہ رہا ہوں نقل کفر نباشد، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ شرک سے روکتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تو شرک کو خود دعوت دیتا ہے، معاذ اللہ۔ اس نے کہا کہ خود شرک کو اللہ خود دعوت دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس وقت حضرت آدم کا پتلا بنایا تھا، تو حضرت آدم کے لیے کیا کہا تھا؟ حضرت آدم کے لیے فرشتوں سے کہا گیا تھا کہ تم اس کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ لہذا فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، لیکن فرشتوں نے بعد میں سجدہ کر لیا، تو کہا کہ اللہ نے غیر اللہ کو سجدہ کرایا، اللہ نے غیر خدا کو سجدہ کرایا، جبکہ سجدہ وہ صرف وحدہ لا شریک کو ہے، اور اللہ نے خود یہاں سجدہ کرایا ہے، تو یہ تو شرک ہو گیا۔ اب اس ظالم کو کون بتائے، اس خبیث الدہر کو کون بتائے کہ یہ جو سجدہ تھا تحیت کا سجدہ ہے؟ دیکھیے آگے وہ خود کہتا ہے اس بات کو، کہ اس بات کو لے کر کے مولوی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس بات کو چھپاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تحیت کا سجدہ تھا، اور تحیت کا سجدہ جو ہوا کرتا ہے وہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی شریعت میں، حضرت یوسف کی شریعت میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں، اور بہت سارے نبیوں کی شریعت میں کہ دیکھیے جائز قرار دیا تھا۔ اس ظالم کو بالکل یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ لہذا دیکھیے میری تحقیق یہ ہے کہ یہ جو تمام نقصان آج ہو رہا ہے نا، اور روزانہ کئی مسلمان جو مرتد ہو رہے ہیں، ان میں خصوصاً دیکھیے تعداد وہ ہے نوجوان مسلمانوں کی۔ میرے جتنے بھی ناظرین کے دیکھیے نوجوان ہیں، میں ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا، میری بات کو بہت غور سے سنیں اور اس کو دوسروں تک دیکھیے پہنچا دیں، کہ دیکھیے اس میں جو ایسے چینل ہیں یا غالب کمال جیسے جتنے خبیث الدہر ہیں نا، ان کو وہ سب کس کو متاثر کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے نوجوانوں کو۔ اور نوجوانوں نے کیا کیا؟ دیکھیے بڑا نقصان یہ ہوا، نوجوانوں نے علم تو حاصل کیا نہیں، انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے علم حاصل کیا ہے، اور سوشل میڈیا کا علم ایسا ہی ہے جیسے کہ دیکھیے کھانے میں زہر ملا دیا گیا ہو، یا پھر یہ کہ کوئی تمہارے کو شہد دکھائے اور اس کے اندر شہد کے اندر زہر ملا ہوا ہو، وہ تمہیں پلا دے۔ بالکل وہی معاملہ ہے۔ آج کل دیکھیے جو متاثر ہو رہے ہیں غالب کمال جیسے خبیث الدہر اس
बड़े शैतान और कज़्ज़ाब झूठे से वही मुतासिर हो रहे हैं जो नौजवान हैं, जिनके पास इल्म नहीं है, जो कि जानते नहीं कि इस्लाम क्या है। उन्होंने इस्लाम को सिर्फ कहाँ से समझा? गूगल से, यूट्यूब से, फेसबुक से, और ये आज इस्लाम उनको नुकसान दे रहा है। इसका बड़ा नुकसान देखिए ये हो रहा है कि आज मुस्लिम नौजवान, माँ बाप उनके मुसलमान हैं, बाप दादा उनके मुसलमान हैं, भाई बहन उनके मुसलमान हैं, लेकिन वो खुद अंदर अंदर मुर्तद हो गया, अंदर अंदर मुर्तद हो गया, इसलिए कि गालिब कमाल को सपोर्ट कर रहा है। और गालिब कमाल जो है वो इतना सड़ा हुआ काफिर है, इतना सड़ा हुआ काफिर है कि उसे कोई भी सपोर्ट करेगा वो डायरेक्ट क्या देखिए काफिर हो जाएगा, वो डायरेक्ट काफिर हो जाएगा। लिहाजा इस तरीके से जो है देखिए मेरी तहकीक ये है कि मुसलमान नौजवान और नौजवान लड़कियां भी हैं उसमें, अल्लाह अकबर, नौजवान लड़कियां भी हैं, तो वो सब के सब क्या देखिए गूगल और यूट्यूब और सोशल मीडिया, उसके अलावा जो भी जितना भी है, और साथ ही क्या देखिए वो फेसबुक के इल्म दीन सीखे हुए हैं, इसलिए उनको ज़्यादा देखिए नुकसान हो रहा है। लिहाजा गालिब कमाल का फितना अब कुरान पर क्या देखिए हो रहा है, और उसके बहुत सारे ऐसे जो है देखिए उसके व्यूवर्स हैं कि जो इस बात में हाँ महा मिला रहे हैं कि हाँ कुरान ये है, ये पूरा मुसलमानों, ये पूरा कुरान जो है देखिए असली नहीं है, बल्कि इसमें कुछ नकली है, कुछ असली है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमान और अक़ीदा ये है कि जितना कुरान हमारे सामने मौजूद है ये सब का सब क्या देखिए हक़ है, और इस पर ईमान रखना यही क्या देखिए असल ईमान है। जिसने एक आयत का भी इनकार किया, एक लफ्ज़ का भी इनकार किया, वो बिल्कुल क्या देखिए इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ऐसे ही क्या देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो सजदा कराया गया था वह तहियत का सजदा था, ताज़ीमन सजदा था, जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम के लिए जायज़ करार दिया था। तू कौन होता है उंगली उठाने वाला, जबकि वो फ़ैसला खालिक व मालिक का था। लिहाजा इस गालिब कमाल के फितने से क्या देखिए ख़ुद भी बचें और दूसरों को बचाने की कोशिश करें। बेहतर रास्ता ये है कि हमारे इस क्लिप को दूसरों तक पहुँचाएँ। हम इंशाअल्लाह ताला आगे इसकी खबर लेंगे। गुजारिश है आपसे ये है कि इसको दूसरों तक पहुँचाएँ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे ये बताएं, ये अल्लाह कह रहा है कि ये रसूल अल्लाह, मुझे तो लगता है ये रसूल अल्लाह का कलाम, रसूल अल्लाह का कलाम है ना ये तो। नहीं, मैंने तो आपको पहले ही कह दिया कि इसमें बहुत सारी, ये सिर्फ यही नहीं, मैं भी इसमें बहुत सारी आयतें हैं जो आप ये नहीं कह सकते कि ये अल्लाह की, ये लफ्ज जरूर, ये कलाम जरूर, उसके यानी वर्ड्स अल्लाह के जरूर हैं, लेकिन ये बहुत सारे जुमले जो है ना जिब्रील की तरफ से निकल रहे हैं, जो मैसेंजर है, जिब्रील भी एक मैसेंजर है। इसका मतलब है कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, फिर मान लें।